آپ کو بہت زبردست انفارمیشن دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. جی آپ کو پیشگی مبارک ہو یوم پاکستان کی. جی جی آپ کو بھی ایڈوانس مبارک ہو. اچھا جی بتائیں راؤ صاحب کچھ آج آپ کیا ڈسکشن کرنے والے ہیں ہم اس شو میں؟ اور کیونکہ آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہیں ماشاءاللہ بہت سارے شعبوں میں، آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ بھی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح یہ اب منتھ ہے، آپ کو پتہ ہے اگست ہے، 14 اگست بھی آ رہی ہے، کیا ملک کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، کس طرح سے میں آگے یہ بڑھیں؟ کہوں گا کہ آج کی ڈسکشن کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میں خود ہوں. میں زبردست سے مراد ہے پاکستانی. زبردست. اب اس میں تمام چیزیں ظاہر ہے میرے سے ریلیٹڈ ہیں. میرا زندہ رہنا، میری صحت، میری تعلیم، میرے معاملات، میری معیشت، میرے روزگار، صحیح. میرے انوائرمنٹ، میرے بیوی بچے، ملک، محلہ، دنیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج ہم اپنے آپ پر ہی فوکس کر لیں تو صحیح معنوں میں یوم آزادی کا جو اصل مقصد تھا وہ حل ہو جائے بہت بیوٹیفل گا. میسج تو آپ آج نے کا دیا ہے موضوع ہم آج. یہ کہیں نا جی. چلیں جی. تو میں سے مراد میں نے اب جیسے بتایا آپ کو کہ ہم معاشرے کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ انسان ہے. یہ باقی چیزیں فروعی ہیں، اس کی سہولت کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب اشرف المخلوقات بنایا تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں دیں. ایک آپ کی ذمہ داریاں، ایک آپ کے حقوق. اگر ہم ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرتے چلے جائیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ہی امن کا گہوارہ بن جائے. آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے ایک ہی درس دیا کہ آپ حقوق العباد کا خیال رکھو، بالکل برائی سے بچو اور اچھائی کی تلقین کرو. یہی چیزیں تھی نا. اب بالکل. وہ آپ مختلف ادوار میں جو بھی ٹوٹل ہر اس کا یہی ہے. تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا 14 اگست 1947 کو. اس کے تمام شہریوں پر ایک پہلے ذمہ داری کی بات کرتے ہیں نا، ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کہ میرے سے شروع ہوتی ہے. میں کا لفظ اس لیے کہ میں اپنی ہر چیز کو اس طریقے سے ادا کروں جس کا حق بنتا ہے. وہ حق سے مراد کیا ہے کہ میرے بالکل مفاد جون سے ہیں وہ پورے ہوں، میرے بیوی بچوں کے مفاد پورے ہوں، میرے اقربا کے مفاد پورے ہوں، میرے محلے والوں کے مفاد پورے ہوں، میرے شہر کے مفاد پورے ہوں، میرے ملک کے مفاد پورے، اور جس دنیا میں اللہ تعالی نے مجھ تو میری ذریعے اس کو بھی پورے ہوں. بالکل دوسرا مجھے کہا کہ کسی صورت پہ میں اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤں. اب آپ کہیں گے یہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا. میں آپ کو بتا دوں گا ہم زیادہ تر اپنا نقصان پہنچا کے ہی یہاں تک پہنچ جائے. وہ آگے گفتگو ہوگی. ہم پہلے وہ ہیں ہم جو سمجھ اپنے گئے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے وہی جو میں نے باتیں کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم آزادی یا پاکستان کی آزادی کو اگر ہم صحیح معنی میں سیلیبریٹ کرنے چاہ رہے ہیں، اگر کا لفظ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ شکریریں ہم 75 سال سے کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہوئے بھی ہیں نہیں بھی ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ ڈیڈ جسے کہتے ہیں نا ایک لائن کھینچ لیں کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. تو یقین رکھیں کہ یہ ملک اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ترقی کرے گا جس میں بھی ترقی کروں گا، آپ بھی ترقی کریں گے، ملک بھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھی ترقی کرے گی اس ملک کی وجہ سے. اور وہ یہ طے کر لیں کہ جو ہوا سو ہوا. ہرگز ہمیں اس میں نہ رہیں کہ جی وہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے کیا. ظاہر ہے غلط کیا تو اس کے خمیازے یا نتیجے بھی ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتے ہیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج اس آزادی کو جشن آزادی کے بجائے عہد آزادی میں تبدیل کر دیں. زبردست. عہد آزادی ہوتی ہے کہ ہم بڑے وقار سے، بڑے کر و فر سے، بڑی جرأت سے اپنی اس آزادی کو قائم رکھیں گے. اور قائم ویسے نہیں رہ سکتی آزادی جب تک میں
تیار نہ ہوں اس چیز کے لیے جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں. اس کے لیے مجھے سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر میں استاد ہوں تو میں ایسے پڑھاؤں جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اگر میں تاجر ہوں تو میں ایسے تجارت کروں کہ جیسے اگر میں بے ایمانی کروں تو اپنے بچوں کے لیے بے ایمانی کر رہا ہوں. اگر میں بزنس مین ہوں تو انڈسٹریسٹ ہوں تو وہ چیزیں مینوفیکچر کروں جیسے میں, اگر یہ معیار پائیں گی تو نہ صرف مجھے فائدہ ہوگا بلکہ دنیا میں پاکستان کا نمبر ہوگا. اگر میں ایکسپورٹر ہوں تو میں ملاوٹ نہ کروں اور ایسی بہترین چیز بھیجوں دنیا میں. لوگ کہیں کہ جی چاول لینا ہے تو پاکستان کا لینا ہے, فلاں گندم لینی ہے تو پاکستان کی لینی ہے, حالانکہ یہ تمام چیزیں دنیا میں اویلیبل ہوں گی. اسی طرح اگر میں منصف ہوں, جج ہوں, تو میں 100% یہ سوچ لوں آج کے بعد کہ میں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہے, میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے. مجھے یہ اختیار آئین نے نہیں دیا کہ میں اپنی دلی خواہشات فیصلوں میں پورا کروں. مجھے یہ ہے کہ اگر یہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ ہے. اگر میں تھانے دار ہوں تو میں چور کو پکڑوں اور جسے مجھے پتا ہے کہ چور نہیں تو اسے نہ پکڑوں. یہ نہ ہو کہ میں وہ کچھ کروں جو پہلے کرتا رہا کہ چور کو چھوڑ دوں, یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور اسے پکڑ لوں کہ چلیں مجھے کوئی چار. تو یہ اب ایک چین ریئیکشن. اسی طریقے سے ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ آزادی 75 سال میں جو ہمیں ملی ہے تو اس میں سب سے امپارٹنٹ اب آپ کا, میرا اور سب کا, میڈیا کا بھی ہے, اس میں سب کا رول یہ ہے کہ اس بندے کو ڈسکریج کریں جو اس ملک میں مایوسی پھیلا رہا ہے. جو آدمی برائی پھیلا رہا ہے اصل میں وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, وہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ملک نہیں. دیکھیں الحمدللہ میری بھی آپ دیکھ لیں 60 سے ابو عمر ہو گئی ہے, یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اب گیا کہ تب گیا اب گیا. اللہ کے فضل سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنی مفلوق الحالی میں یہ ملک لیا تھا, اور اب اللہ کے فضل سے جتنی خوشحالی ہے اس کو سیلیبریٹ کرو, پوزیٹیوٹی کی طرف آؤ. یہ سوچو کہ ہم نے اتنا اچھا کر لیا, ہاں ہمیں تو بہت اچھا کرنا چاہیے تھا, ہمیں یہ جو کمی ہے انہیں دور کرنی چاہیے تھی, ہمیں تو بہت آگے نکلنا چاہیے تھا. اس کے لیے ہم یہ مایوسی ختم کریں. یہ جو آپ دیکھیں اب یہ میڈیا ہی لے لیں, سب سے اس وقت مایوسی پھیلانے میں سب سے زیادہ عمل دخل ہے وہ یہ سوشل میڈیا جیسے کہنا شروع کر دیا آپ نے. اس میں یہ ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح جو جس کا دل آتا ہے وہ محض اپنی وہ نا 2 پیسے کی کمائی کے لیے. ایک آپ کو شاید پتا ہو اس میں جتنے لائک آئیں گے, جتنے ویورز آئیں گے تو شاید انہیں کوئی 2 پیسے مل جاتے ہیں. اس کے لیے وہ آپ ہیڈنگ دیکھیں وہ جو لگاتے ہیں, فلاں کے گھر صدمہ, فلاں ہیرو کے, یعنی اس ایک آدمی کو ڈی فیس کر دیں گے, یہ آگے خبر کچھ بھی نہیں ہوگی. آپ نوٹ اس طرح جو فیک خبریں پہنچانے والے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس ملک کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ ملک جو آج قائم ہے, میں ذرا کل یہ ایک ہیرو, میں نے بات کہی نا کہ میں اور آپ بہت اہم ہیں. ایک آدمی نے یہ ملک بنایا تھا اور ایک آدمی یہ ملک بچا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں کل ایک پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی ہے ہماری, چونکہ میرا فزکس مضمون ہے تو وہاں میں گیا, اور ایک ایسے عظیم ہیروز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیرو ہیں کون. ہمارے ہیرو کھلنڈرے اور یہ مزاحیہ اور پھکڑ باز ٹائپ کے پاکستان کا مذاق اڑانے والے, قوم کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں. وہ ہیں جنہوں نے جانیں دیں, جو شہدا تھے, جنہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, پلس وہ جو خاموش ہیرو ہیں جن کی وجہ سے میں آپ آج بات کر رہے ہیں. اور میں نیوکلیئر سوسائٹی میں گیا تو آپ اس لفظ سے سمجھ گئے ہوں گے, اس میں یقیناً وہ ایسا ہیرو ہوگا جنہوں نے ایٹم بم بنانے میں پاکستان کے لیے کام کیا ہوگا. وہ یہ ان کی جو گفتگو ہوئی ان کے بچوں, وہ دن اور رات, وہ بتایا یہ ہے کہ نہ وہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں یہ چیلنج آیا ہے, ہندوستان نے 74 میں جب یہ دھماکہ کر دیا تو میں کہتا ہوں ہیرو کون تھے؟ ہیرو وہ تھے جو اس وقت کی افواج تھیں,
جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے. اس وقت کے جو لیڈر تھے ہمارے سیاسی وہ بھی ہیرو تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک کے لیے پاکستان بنا. اس وقت کے سائنسدان کو تو سب ہیرو مانتے ہی ہیں جنہوں نے یہ بنایا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت کہ وہ لیڈر جنہوں نے پوری دنیا کو فیس کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طریقے سے انڈیا نے دیا, تو آج ہم آزاد بیٹھے. بہت زبردست باتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور بڑا وہ کہتے ہیں نا ایک جوش و ولولہ جو ہے ہمارے اندر وہ پھر سے وہ تازہ ہوئی جا رہا ہے باتوں سے. اور آپ نے کہا ایک بات آپ ذہن نشین کریں, میں کہوں گی آپ کی ساری باتیں ہم نے ذہن نشین کر لی اور ہم کرتے رہیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے تھے آج جو ہماری خوشیاں ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرنے والے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, ہم اس کو منا بھی رہے ہیں آلریڈی. تو راؤ صاحب میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ یہ 77 سال جو پورے ہونے جا رہے ہیں کل, آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارے جو اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس سارے سینیریو کو آپ آبزرو کرتے ہیں اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیبرنگ کنٹریز ہوں یا اس سے بعد کے کنٹریز ہوں, دنیا بھر میں فورن پالیسی کا ایک اصول ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کو دیکھ کر باقی لوگ اپنی پالیسی بناتے ہیں. یہ ہمارے وہ والے اسلامی قسم کے نیبر نہیں ہیں کہ ساتھ والا ہے اس نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ یہ سارا مفادات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا جو اس کو چاہیے. اب ہمارے جو بڑے نیبرز ہیں ان میں ہمارا ایک دوست ہے جس کی پالیسی 77 سال میں کنٹینیوسلی ہمارے ساتھ رہی, وہ ہے چین. اور آپ نوٹ کریں کہ اس پالیسی نے ہمارے کئی دشمن بھی بنائے لیکن کئی دوست بھی بنائے. اور سب سے اہم بات ہے کہ ہماری اقتصادی ترقی میں آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑی آپ آج مثال دیکھ رہے ہیں سی پیک کی. لیکن اگر اس سے پیچھے چلے جائیں 77 سال میں, گاہے بگاہے آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری دفاعی ضروریات کے لیے, ہماری اقتصادی ضروریات کے لیے چین چونکہ ہم سے بہتر ترقی کی راہ پر چل پڑا تھا, حالانکہ آزاد ہم تقریباً 1 سال آگے پیچھے ہوئے ہیں. آزاد سے مراد یہ ہے کہ ان کی بھی پہلے ایک غلامانہ نظام تھا, تو اس کے بعد وہ تیزی سے ترقی پہ چلتا رہا اور اس نے ہمارے نیبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا اچھا دوست ہونے کا بھی ثبوت دیا. اس کے بعد ایک ایران تھا جس نے ہمیں سب سے پہلے قبول کیا, لیکن اس میں اتار چڑھاؤ بہت آئے. اس میں اتار چڑھاؤ, پہلے شہنشاہیت تھی وہاں, پھر اس کے بعد مذہبی حکومت آئی, پھر اس میں اچھے تعلقات بھی بہت رہے اور اس میں سرد مہری کہنا چاہیے, سرد مہری بھی بڑی آئی. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے اوپر تھا روس انڈیا سے زیادہ قریب رہا, جس طرح ہمارے سے چائنا تھا, روس انڈیا سے, اور 71 کی جنگ میں روس نے کھل کر انڈیا کا ساتھ دیا. اب جب 71 کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جسے کہتے ہیں زخموں کو چھیڑنے والی بات ہو جاتی ہے. وہ چیزیں زخم مندمل ہوتے ہوتے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ روس میں جو حکومت اس وقت ہے وہ ویژنری ہے. اسے پتہ ہے کہ روس کے مفاد انڈیا سے نہیں ہے بلکہ دنیا سے, کیونکہ اگر روس انڈیا کے اس کے چکر میں رہے گا تو وہ امریکہ سے پیچھے چلا جائے گا. تو لگتا ہے کہ پاکستان سے اس کے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. اصل جو ہمارا گڑبڑ رہی وہ رہی اب ہمارے پڑوسی, ایک میں افغانستان کا پہلے ذکر کر لوں, وہ تو کھلی کتاب ہے آپ کے پاس کہ اتنے لاکھ اپنے مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے وہ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ کوئی اتنا دوستانہ رویہ نہیں رکھا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان نہ تسلیم کرنے میں جب پاکستان بنا, افغانستان ایک ہی تھا اکیلا, باقی سب نے کر لیا تھا. لیکن اس کے باوجود اس میں اچھی گورنمنٹس بھی آئیں, اور اگر وہ ریئلائز کر لیں, اب میں یہ بات کہنے کے بعد اصل بات کی طرف ہے, اگر وہ ریئلائز کر لیں تو افغانستان کی ترقی, افغانستان کا ہمارے سے مذہبی ایک ملاؤ, وہ ان کی ترقی کا سبب بنے گا. انہیں اپنے مفادات کے لیے پاکستان دشمنوں کو نکالنا چاہیے. اور پاکستان دشمن ہے کون؟ ویری سمپل لابی ہے ایک جو انڈیا بیسڈ ہے یا اسرائیل بیسڈ ہے.
کیونکہ پاکستان کو یہ دو ممالک یہ سمجھتے ہیں، چونکہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں، انڈیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہمارا ہی لے کے چلے. پہلے دن سے انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا انڈیا نے، اور اس کا شاخسانہ 71 کی جنگ بھی تھی اور 4 جنگیں ہم پہ مسلم. تو یہ واحد پڑوسی، اب میں آ رہا ہوں کہ یہ پڑوسی ہونے کے باوجود ایسا ملک ہے انڈیا جو ہم سے بلا وجہ دشمنی لے رہا ہے، اور اپنی بھی ترقی اس نے یہ نہ سمجھے کہ اس کی ترقی پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ سمجھتا ہے ہم بڑے ہیں، پاکستان چھوٹا ہے، اسے زیادہ متاثر کریں گے. اور اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں پورا کردار ادا کیا، اور کھل کے کیا، تعصب کی بنیاد. اس لیے وہ واحد ملک ہے جو نہ صرف ہم سے سفارتی سطح پر سرد موری کا لفظ تو ہے، باقی لوگوں کے لیے دشمنی کی حد تک جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے ایک ہی حل ہے، بالکل سمپل حل ہے. ایک حل ہم نے کر لیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا 77 سال میں 4 جنگیں ہوئیں. یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن ہم نے من حیث القوم ایک تہیہ کیا، اس نے ہمارا ملک بھی توڑ لیا، اور ہماری بہت بری حالت تھی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قوم بن گئی، اکٹھی ہو گئی. اور جب بھی مایوسی پھیلانے والے یہ کہتے تھے پاکستان اب گیا کہ تب گیا، ہمارے فلاں یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو اتنے دن قائم رہے گا، یہ ہے 71 کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ ملک بچا، یہ ملک آگے بنا. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہمارے تمام لوگوں نے، تو کیا کیا ہم نے؟ اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیا کہ اب جنگ کر کے دکھائے. بالکل کرے نا، ہم تو چیلنج کرتے، کیوں کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ اب یہ اپنا ملک نہیں توڑوائیں گے. ہماری افواج، ہمارے لیڈرز جو صحیح لیڈر جو پاکستانی، یعنی میں بھی، آپ بھی بیٹھ جائیں گی وہاں اس پالیسی پہ. آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ اس طرح کا برا کر سکتے ہیں کہ پاکستان پہ وہ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم کرنے والے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. بالکل جی. اس میں تو اس کا مطلب ایک تو ہم نے عمل کر لیا. اب دوسرا عمل یہ ہے کہ اب جو ہم چلے ہیں ڈٹرمن ہو جائیں آج سے، وہ عہد آزادی والی بات پھر دوبارہ آ گئی جو میں نے کہی تھی، آج سے ڈٹرمن ہو جائے کہ یہ پڑوسی جو ہم سے دشمنی مول لیے ہوئے ہے مسلسل، اس کے سامنے اتنے مضبوط ہو جائیں. اقتصادی طور پر دنیا میں ہمارا نوجوان ساری دنیا میں حکومت کرے، کس پہ؟ ٹیکنالوجی میں کرے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں کرے. ہماری زراعت دنیا پہ حکومت کرے، ہماری انڈسٹری دنیا پہ حکومت کرے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑوسی بھی بالکل یقین رکھیں، ان کی تو بنیاد ہی نہیں ہے، ہماری تو بنیاد ہے. یہ جو 2 قومی نظریہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک بات اہم کر دوں، آج 2 قومی نظریہ کی اہمیت ابھی پچھلے دنوں جو واضح ہوئی ہے. بعض لوگ یہ بنگلہ دیش کا آپ نے سنا ہے نا جو واقعہ ہوا ہے، بالکل جی. ابھی ہم تو جب بھی اپنا شو ہوتا ہے ہم ڈیلی اس کی نیوز، لیکن آج ایک بات میری نوٹ کریں اور اس کو الگ سے رکھیں. ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ 2 قومی نظریہ، جسے لوگ کہتے تھے پاکستان ٹوٹ گیا ہے، پاکستان ختم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. بنگلہ دیش اگین وہیں آیا ہے جہاں سے چلا تھا. جہاں سے چلا. یہ اس کا مطلب کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ جب تک بھی اس بر صغیر میں ایک بھی مسلمان ہے، یہ 2 قومی نظریہ ختم نہیں ہو سکتا. میری آپ کی ناراضگی ہو جائے گی، ہم لڑ پڑیں گے، لیکن جب مسلمان کا اور غیر مسلم کا معاملہ آئے گا، یہ 2 قومی نظریہ ہے نا، تو میں ہوں. تو یہ بنگلہ دیش میں جیت جو ہوئی ہے یہ 2 قومی نظریے کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی حکومت تھی یہ ہمارے دشمن انڈیا کے ہاتھ میں کھیل کر 15 سال سے وہ پالیسی ساری وہ تھی. تو یہ ہے وہ، آپ دیکھیں کہ بھی یہ کتنی اہم بات ہے. تو ہمارے پڑوسیوں سے اچھے ہونے چاہیے، لیکن آپ ہو جائیں گے، بات کو کلوز کر رہا ہوں، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے ہر صورت میں. اب ہمیں اپنی اقتصادی اور اخلاقی اور یہ استحکام بہت ضروری ہے، یعنی آ جاتی ہمیں اپنے اوپر، اور ہمارا استحکام چاہیے، ہمارا استحکام چاہیے.
ہمارے ملک میں سیاسی بھی خود پہ فوکس کرنا ہے، ہاں وہی آپ خود کی پہ بات فوکس کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستانی بن کر کیا اور مایوسی نہیں پھیلانی. اصل میں ہمیں اس کو سنب کرنا ہے. جو بندہ مایوسی کی بات کرے اس کی بات کو آگے فارورڈ کرنے کے بجائے وہاں ختم کریں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم. اور اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح گالی دینے والے کو آپ پہلے بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اس سے ہیٹر طریقے سے بات کرتے تھے، یہ بندے جو افواہیں ملک کے خلاف بناتے ہیں، جو ہمارے جو یہ کہے آپ کو، میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کہہ کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس کو نہ پکڑ کے وہاں سے نکال دیں، بھئی سن لیں بھئی حکومت یہ نکال دیں اسے بھئی تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں جی بالکل کہ آج سے 2 سال پہلے آپ کی وہ کیا تھی اسٹاک ایکسچینج، وہ 37,000 تھی، اب 77,000 ہے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک دیوالیہ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ ہم ہیں، ہمارے لوگ ہیں. ہاں پالیسیز گڑبڑ ہوتی ہے، جیسے اب یہ زراعت کی پالیسی تھی، اس میں ان لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ کریں. حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ جو لوگ ملک کو آگے نہیں چلنے دے رہے، وہ چاہے جس شعبے میں بھی ہیں، اللہ کے واسطے ان سے جان چھڑوائیں اس ملک کی اور ہماری اس عوام کی، اور انہیں کرنے دیں جو صحیح رائے دے رہے ہیں. اگر یہ ایکسپورٹ ہو جاتی گندم اس وقت، بالکل آج ہمارے پاس زر معلہ بھی ہوتا، کسان آئندہ بھی گندم کرتا. ایسی تو بس یہ ہے کہ ہمیں مایوسی پھیلانے والوں کو، پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اچھی اور پالیسی. مایوسی والا بات کرنے والا آدمی جو صاحب ہمیں قبول نہیں. پاکستان بنے گا، ہمارے وہ دو قومی نظریہ کی بات آتی ہے، ہمارے مذہب میں ہی نہیں ہے. ہاں جی نہیں، پاکستان بنے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، اللہ ہمیں بھی زندگی دے گی، یہ ملک بہت ترقی کرے گا، بشرطے کہ یہ جو رکاوٹیں میں آپ کو کوئی شاطیر لے کے تو نہیں آگے کھڑے ہو جاتے. وہ یہ طریقے واردات ہے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے، تو وہ بیان دے دے، تو وہ کر دے. یہ لوگ کھیل رہے ہیں، کچھ دانستہ کھیل رہے ہیں اور کچھ نادانستہ کھیل رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کا نام ہم نے ابھی لیا، اس میں اسرائیل اور انڈیا نمبر 1 ہے. تو یہ دیکھو فارن فنڈنگ سے اب ثابت ہوا کہ ہماری وہ سیاست میں بھی آتی ہے. تو بھئی ہم اسے ڈسکریج کیوں نہ کریں؟ یہ جب تک نہیں کریں گے تو ملک انشاءاللہ آگے چلے گا. اور ذمہ دار پھر وہ ہے کہ میں ہوں. اب ایک اس چیز کو نکالنے کہ آپ ذمہ دار ہیں. ہم نے تو طریقہ یہ پکڑا نا کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے، اور میں نے بھی کیا کیا. میں پہلے اپنا حساب دے لوں گا، آپ اپنا دے لیں گی. یہ اسی کا نام تو قوم ہے. اور ہم اپنی یوتھ کے جو دماغ ہے ان کے اندر کلر ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کر کے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہی آ رہا ہے کہ اب ہم نے اس ملک سے چلے جانا ہے. وہ اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں یوتھ کو جہاں اس طرح کی ریلز دکھائی جا رہی ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو وہ ریلز دکھائی جائیں کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا، انہیں بھی انٹرسٹ پیدا ہو. کیونکہ بہت سارے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، ان کے ساتھ یہ سٹوریز شیئر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ایک ٹائم ہوتا تھا، جیسے آپ لوگوں نے وہ سٹوریز بہت قریب سے دیکھی، بہت سنا اپنوں کو، لیکن اب جو ہماری یوتھ ہے اس کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ ہی پیرنٹس اتنا، نہ سکولز میں اتنا زیادہ ان کو بتایا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان موقعوں پر بجائے اس کے کہ آپ باجے اور یہ بجائیں باہر نکل کر، کچھ ایسی سٹوریز ہونی چاہیے جو وہ سنے، جو ریلز پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح چل رہی ہوں کہ آپ جس کو بھی اچھا کنٹینٹ چل رہا ہو اور وہ سنے کہ ہمارے جو صحیح لیڈر تھے، جی بس ان کی کیا سٹوریز تھی، کیسے وہ اٹھے. آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، اقبال کو دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح سے شاعری کی، کس طرح سے خواب آیا ان کو. اور باقی تو میں کہتی ہوں بے تحاشا لیڈرز ہیں کہ وہ ہم اگر سننے لگیں، لیکن انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہماری آپ کی کوئی ٹیچر ہوگی، وہ آپ کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ کر دے گی. تو اسکولز کی اساتذہ کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے سوشل میڈیا پر کنٹینٹ آنا چاہیے؟ بہت کنٹینٹ آنا چاہیے، اور ہر آدمی، میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا یہ بات. میں آپ یہ سمجھیں کہ اب میری بھی ذمہ داری ہے. ایک آدمی نیگیٹو بات کر رہا ہے، میں چپ کر کے سن رہا ہوں، فارورڈ کر رہا ہوں، تو میں تو بالکل وہی گناہ کر رہا ہوں جو. لیکن اگر سن رہا ہوں تو وہ وہی ہے نا کہ ہم برائی کا خاموشی سے ساتھ دے رہے ہیں، تو برائی کا حصہ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ ہم کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریئل ہیروز، ہمارے تو ریئل ہیرو ہیں. ہمارا تو یہ ملک بنانے والے ہیں. آپ بات کریں ہیروز، پہلے تو طے کر لیں نا ہمارے کون ہیں.
ہمارے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا. وہ قائد اعظم لیاقت علی خان, سردار عبد النصر, مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی, وہ سر سید سے سٹارٹ لیں. تو یہ میں یہ لوگ جنہوں نے بنیادیں, جنہوں نے ویژنری وہ کیا. ہمارے لیڈر ایسے نہیں ہونے چاہیے جو جھوٹ بولے ہمیں ایلیمینیٹ کریں. نوجوان کیا ہو یار تو کل یہ کہہ رہا تھا, میرا لیڈر کیسے ہو گیا, یہ نہیں کرتے ہم اس کو دیکھیں. اسلام کا نظام آپ کو اسلام کا نظام یہ تھا, حضرت عمر فاروق کو یہ لیڈرشپ کی ایک ٹریننگ تھی. آج انہی کی بات ہوئی تھی آج بالکل جی. وہ مریم نواز نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, میں ان کو فالو کرتی ہوں. تو اچھا ایک وہی بات آ گئی کہ ایک ٹائم ہوتا تھا اسلامیات کی بک میں جب سٹوریز آتی تھیں صحابہ کی, تو مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے فیوریٹ ہوتے تھے. اور میں سوچتی تھی کہ ون مین آرمی تو یہ ہے. یہ ابھی تو موویز میں ہم دیکھتے ہیں, ابھی تو کچھ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی. یہ تو ون مین آرمی تو اصل میں دکھائی گئی ریئل لائف میں کہ کیا ہوتی ہے. یہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ سمجھیں میرے منہ کے الفاظ چھین لیے آپ نے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریئل ہیروز وہ ہوتے ہیں جون سے ہر چیز میں اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے کاز کو آگے رکھتے ہیں. ویری سمپل تھا ان کا کہ کاز ہمارا ہے اسلام اور اس پہ عمل کرنا. ویری سمپل کاز تھا نا. ان کو وہ خلیفہ وقت بھی وہ تھے جن کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی. ایک عام آدمی مال غنیمت ملا, وہ ذرا قد کاٹ ان کا ماشاءاللہ زیادہ تھا, تو وہ ایک جو سب لوگ کو ایک سی تقسیم تھی. جب وہ تقسیم ہوا تو وہ کرتے اسٹرکٹ تھے. تو وہ یہ ہوا واقعہ کہ جب وہ کرتا دیکھا پہنے ہوئے انہی مال غنیمت کے کپڑوں سے, تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع میں. انہوں نے کہا کوئی بات کریں گے, ابھی ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. دیٹ از یعنی وہ اتنا بڑا حکمران جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا ہے, اسے ایک عام آدمی نے کہا کہ تیری بات نہیں سنیں گے, پہلے ہماری اس بات کا جواب دے. یہ ہیروز کی میں بات کروں, یہ ہوتے ہیں ہیرو. اس کیا بات کا جواب دوں. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ تو تیرا تو ایک جو کپڑا ہمیں ملا ہے اس میں تو تیرا کرتا بن نہیں سکتا, تو نے کیسے بنا لیا یہ. اس نے کہا کہ میں نہیں جواب دوں گا, میرا بیٹا دے گا. بیٹا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا بھی اپنے والد کو دیا, دو سے مل کے بنایا. That was the heroes. اور وہ ہیروز ہمارے ہاں نہیں رہے, اب ان کا ہم ذکر نہیں کرتے. ہیرو کون تھے؟ ہیرو یہ تھے جو شہادت لے گئے ہمارے لیے, جنہوں نے اپنے بچے اپنے وہ کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہیرو کون تھے؟ جنہوں نے اس ملک کے لیے, یہ میں ایٹم بم کی جیسے ذکر کر رہا ہوں, جہاں جہاں جس ٹیچر نے ڈیڈیکیٹ ہو کے ایک بچہ بھی تیار کیا, ایک ہیرو آپ تیار وہ بھی ہیرو ہے. یہ ہیرو ہیں ہمارے. تو ہم نے ہیرو کون سے بنا لیے کہ ابھی میں کچھ آپ کو تقریر کروں, آپ مجھے کہیں کہ یہ کہاں سے, یار تو یہ تو فلاں نے دی ہے, تو میں کہیں یہ میرا مسئلہ ہے. وائی یور مسئلہ. جب تم لیڈر ہو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تم مجھے ڈکٹیٹ کرا رہے ہو تو پہلے مجھے جواب بھی دو. تو لیڈر نہیں تو بیٹھ جاؤ آرام سے. عام لوگ اپنے عمل سے کرتے تھے, عمل سے کرتے نہیں. اسلام پھیلا, آپ کو پتا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, یہ غلط پروپیگنڈا ہے. اسلام یہ سارا جو ہے عمل سے پھیلا. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو دیکھ کے خود لوگ مطلب مسلمان ہوئے. یار یہ لوگ تو یہ ہیروز جو ہے, آپ نے کہا حضرت عمر فاروق, میں کہتا ہوں کہ ایک ایک صحابہ ہمارے موجودہ تمام لیڈروں سے بڑے تھے. حضرت عمر فاروق تو آئیڈیل ہے نا. وجہ کیا تھی؟ ایڈمنسٹریشن انہوں نے کوئی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ہیرو جو بھی ہوگا, اب بھی ہمارے ملک کا ہیرو وہ ہوگا جو بالکل رعایت نہ کرے جو ملک دشمن ہے اس کے ساتھ. اگر وہ کرتا ہے, اگر وہ کسی اس میں آ جاتا ہے, اس کا مطلب کہ وہ ٹیکنیکلی وہ بھی ملک دشمنی کر رہا ہے. جو بالکل بھی پیچھے نہ لے جائے, جس کا ٹیلنٹ ہے اسے آگے لے کے جائے, جس کا میرٹ, ہاں بس ملک کی ترقی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جس بندے کا میرٹ ہے, جو اہل ہے, اسے آگے لاؤ. اسے آپ نے یعنی اس کی سفارش ادھر سے آنا ضروری نہیں, آپ اسے اگر آپ ملک کے محب وطن اسے لاؤ. آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈائگنوز کرو اور ملک کے لیے آپ سے خدمت لو, اور آپ میں یہ جذبہ پیدا کرو. آپ نے پیاری بات کی کہ اب اس وقت ضرورت ہے کہ سب میں یہ جذبہ پیدا کریں, بھائی میں نے اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر کے جانا ہے. یہ روٹی تو کما لیتے ہیں سارے, روٹی تو جانور بھی کھا لیتا ہے,
بالکل کہ دیکھیں یہ جو اینیمل قسم کے کام ہیں وہ تو سارے کرتے ہیں. انسان میں اور انسان بھی کون سا پاکستانی انسان ہونے میں فرق ڈالیں. ہم ہیں پاکستانی تو اس پاکستانی ہونے کو قابل فخر بنانا ہے نے کہ نہیں. دنیا میں یہ ہو کہ آج آپ کہتے ہیں ہمارا پاسپورٹ، بھئی تمہارے پاسپورٹ کے لیے لوگ ترسے ہیں. تم جیسا گرین کارڈ کی بات کرتے ہو، تمہارے پاسپورٹ کے لیے لوگ ترسے، لوگ پڑھنے یہاں آئے، آپ کی یونیورسٹی اس لیول پہ ہوں کہ لوگ یہاں پڑھنے آئے، ہم کیوں جائیں؟ اور یقین کریں ہیں ہماری یونیورسٹیز، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پالیسیز اور ان کو جی بالکل سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہاں کے بچے جتنے قابل ہیں آپ. لیکن ہمارے نا جو ان سے قیادت ہے جو بھی ہے، دیکھیں ایک بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی تھی، آئندہ بھی کہہ رہا ہوں، اگر اب جو ہمارا اس وقت سیٹ اپ میں ہم آ گئے ہیں، اگر آج یہ حکومت کامیاب ہوتی ہے ہم کامیاب ہیں، یہ جو بھی ہے، اور یہ حکومت ناکام ہوتی ہے تو اب ہم ناکام ہو رہے ہیں. اب ہمارے پاس ناکام ہونے کی گنجائش نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ مل کے چلیں، ان کی کوتاہیوں سے ان کو بتائیں، یہ نہیں کہ کوتاہیاں نہ بتائیں، لیکن یہ نہیں ٹانگیں نہ کھینچیں. ٹانگ اصل میں اپنی کھینچوں گا، اگر میں اپنی راؤ صاحب تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا. اور جو جوش و جذبہ ہے اسی طرح ہمارے نوجوانوں میں، ہم سب پاکستانی بہن بھائیوں میں جگمگا